السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی روضۃ محمد فی الریاض، وصلی علی بلد محمد فی البلاد، وصلی علی قبر محمد فی القبور، وصلی علی جسد محمد فی الاجساد، وصلی علی روح محمد فی الارواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2-3 آیتیں کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان محبت رسول اور عشق رسول، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے ایمان کی تکمیل کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب تک درجہ کمال کو نہیں پہنچے گی، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کہ تمہارا اس وقت تک ایمان کامل اور مکمل نہیں جب تک کہ میں تمہیں سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، حتیٰ کہ تمہاری اولاد سے، تمہاری بیوی سے، تمہارے ماں باپ سے، تمہارے بہن بھائیوں سے، تمہارے دوستوں سے، یہاں تک کہ تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب
نہ ہو جاؤں تو تمہارا اس وقت تک ایمان مکمل نہیں۔ جب تم اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے لگو تو پھر سمجھو کہ تمہارا ایمان کامل اور مکمل ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اور امت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کیا۔ صحابہ کرام نے، صحابیات نے، امت نے، حضور علیہ السلام کی امت نے جو آپ سے محبت کی، ایسی محبت کسی اور امت کو کسی اور نبی سے کرتے ہوئے دیکھنے میں نہیں آئی۔ جو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی امت نے یا صحابہ کرام نے آپ سے کی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد ابو قحافہ ایمان لائے، بوڑھے۔ جب ایمان لائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات پہ رو رہا ہوں کہ کاش میرے ابا کی جگہ آپ کے چچا ایمان لائے ہوتے، میرے ابا کی جگہ آپ کے چچا ایمان لائے ہوتے، اس سے آپ کو زیادہ خوشی ہوتی، اس سے آپ کو زیادہ خوشی ہوتی۔ یعنی مجھے آپ کی خوشی محبوب ہے، جس میں آپ زیادہ خوش ہوں، جس میں آپ کو زیادہ راحت ہو، میری وہ چاہت ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ تو بہت اونچے مقام والے تھے۔ عام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی حضور علیہ السلام سے والہانہ محبت تھی، والہانہ محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب قبیلہ بنو حنیفہ کا شخص، اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر اس کے پاس بھیجا۔ جب وہ صحابی حضور علیہ السلام کا خط لے کر پہنچے تو اس نے خط سنا، سننے کے بعد طیش میں آ گیا، غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ ابھی اسے میرے سامنے سے ہٹا دیں، کل کو میرے دربار میں انہیں حاضر کریں۔ حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نوجوان ہیں۔ اگلے دن جب اس کا دربار لگا اور اس نے اپنے دربار میں اپنے درباریوں کو جمع کیا ہوا ہے، تو یہ صحابی رسول جا کر کے سیدھا جرت و بہادری کا نشان بن کر سامنے سینہ تان کے کھڑے۔ تو مسیلمہ کذاب نے اس صحابی سے یہ سوال کیا، کیا تم ایمان رکھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری اور سچے رسول ہیں. ذرہ برابر بھی کوئی خوف گھبراہٹ نہیں. اس نے کہا کہ آپ یہ بھی گواہی دیتے ہیں. اس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہوا تھا نبوت کا، مسیلمہ کذاب، کہ میں بھی اللہ کا رسول. تو کہنے لگا کہ آپ یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ مسکرائے اور فرمانے لگے تیری اس بیہودہ بات کو میرے کان سننے سے قاصر ہیں. تیری اس بیہودہ بات کو میرے کان سننے سے قاصر ہیں. اس نے درباریوں میں سے ایک شخص کو اشارہ کیا. انہوں نے حضرت زید حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حملہ کیا، جسم کے ایک حصے پر حملہ کیا، ایک حصہ کاٹ دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ گوشت کا لوتھڑا تڑپ رہا ہے. پھر اس نے کہا ان سے کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہا کہ الحمدللہ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر وہ کہنے لگا کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں مسیلمہ بھی اللہ کا رسول ہوں؟ پھر فرمایا کہ تیری اس بیہودہ گفتگو اور بات کو سننے سے میرے کان قاصر ہیں، میرے کان قاصر ہیں. اس نے پھر اشارہ کیا، ان کے جسم کا دوسرا حصہ کاٹ دیا گیا. غرض یہ کہ آدھا جسم ان کا کاٹ دیا گیا اور روح پرواز کر گئی، لیکن ذرہ برابر بھی اپنی گفتگو میں فرق نہیں آنے دیا، اور آخر تک زبان پر یہی کلمات رہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں ایمان رکھتا ہوں. ایسے لوگ لا کر کے تو دکھائیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ السلام سے والہانہ محبت رکھتے. ایک صحابی نابینا، ان کی ایک لونڈی تھی جس سے دو بچے بھی تھے. اس وقت کفر اور اسلام کا زمانہ تھا اور جہاد ہوتا تھا. جہاد کے ضمن میں جو کافروں کی عورتیں مسلمانوں کے ہاتھ آ جاتی تھیں تو قرآن کی روح سے انہیں غلام اور لونڈییں بنانا جائز تھا. تو وہ لونڈی تھی اور اس سے دو بیٹے بھی تھے. ایک رات اس لونڈی نے، یعنی جس سے دو بیٹے تھے، حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرتی. حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرتی. انہوں نے اسی رات کو سوئی ہوئی پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے بتلایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری لونڈی نے، جس سے دو میرے بچے بھی تھے، اس نے اس طرح سے آپ کی شان میں گستاخی کی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے اس کو قتل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، یہ آنکھوں سے تو ضرور نابینا ہیں لیکن دل کے بینا ہیں. آنکھوں سے اگرچہ نظر نہیں آ رہا، آنکھوں کے نابینا ہیں، دل کے بینا ہیں. ان کا دل جو ہے وہ نور سے بھرا ہوا ہے.
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کچھ بھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی گستاخی برداشت نہیں تھی، اور ہونا بھی یہ چاہیے۔ دیکھو ہمارے پاس لے دے کے حضور ہی ہیں، اور حضور ہی کی شفاعت سے ہمارا بیڑا پار ہوگا، حضور ہی کی برکت سے حساب و کتاب شروع ہوگا، حضور کی برکت سے حساب و کتاب شروع ہوگا۔ امتیں پریشان ہوں گی کہ چلو بھلے لوگ کہیں گے کہ جہنم میں ڈال دو لیکن اس پریشانی سے نجات مل جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ سفارش کریں، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امت آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، اور حضور اللہ فرمائیں گے آپ سر اٹھائیے، جو آپ کہیں گے وہ قبول کر لیا گیا۔ حضور فرمائیں گے کہ یا اللہ پاک حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ پھر حضور امت کی سفارش کریں گے۔ علماء نے لکھا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا حق دیا جائے گا۔ آپ بنفس نفیس دیکھیں گے کہ کوئی میرا امتی جہنم میں رہا تو نہیں، کوئی میرا امتی جہنم میں رہا تو نہیں۔ جب آپ کو اطمینان ہو جائے گا، حضور بھی سفارش کر لیں گے، صحابہ بھی سفارش کر لیں گے، اہل علم بھی سفارش کر لیں گے، حتیٰ کہ فرشتے بھی سفارش کر دیں گے۔ اب یہ اطمینان ہوگا کہ کوئی بھی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے کچھ ایمان والے ایسے بھی ہیں جن کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ آپ کو دکھائی نہیں دیا، وہ ہمیں ہی پتہ ہے۔ پھر آخر میں رب کریم اپنے کرم سے ان کلمہ گوؤں کی مغفرت فرمائیں گے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کی نسبت ہی تو ہے، حضور کی نسبت کے بغیر کیا ہے؟ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ جس کو نبی کی محبت سے جو محروم ہو گیا وہ تو جہنمی ہے، وہ تو بدبخت ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ پاک نے جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ میرے عزیزو، عرض کرنے کا مقصد اتنا ہے کہ الحمدللہ جب بھی کافروں نے، دشمنوں نے حضور کی شان میں کوئی گستاخی کی، باہر ہوں یا جہاں بھی ہوں، امت سراپا احتجاج بنی، امت کھڑے ہو گئی۔ کیا جوان، کیا بچے، کیا بزرگ، کیا مرد، کیا عورتیں، شہری، دیہاتی، کالا گورا، ہر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کھڑا ہو گیا اور صدائے احتجاج بلند کرنے لگا۔ یہ تو ہماری غیرت کا حق ہے، یہ تو ہماری غیرت ہے۔ دیکھو، ہمارے ماں باپ کو اگر کوئی گالی دے تو بیٹا
مر جاتا ہے اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے، گالی برداشت نہیں کرتا۔ حضور پر کائنات قربان، صحابہ تو کہتے ہی یہ تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ۔ صحابہ تو کہتے ہی یہ تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ سب کچھ قربان یا رسول اللہ۔ جو شخص ماں باپ کے لیے گالی برداشت نہ کرے وہ حضور کے لیے گالی کیسے برداشت کر سکتے؟ اور سمجھیں، جس کی غیرت حضور کے لیے نہ جاگی تو کہاں جاگے گی؟ کس کے لیے جاگے گی؟ جس کے خون میں حرارت جوش حضور کے لیے نہ آیا تو کس کے لیے آئے؟ کائنات میں سب سے زیادہ ہم پر احسانات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ ہمارا ایمان حضور کے صدقے سے ہے، ہماری نمازیں حضور کے صدقے سے ہے، ہمارا وجود حضور کے صدقے سے ہے، حضور کی برکت سے سب کچھ ہے۔ حضور کے لیے نہیں تڑپیں گے تو کس کے لیے تڑپیں گے؟ یہ تو بات ہے حضور علیہ السلام کے لیے مر مٹنے کی۔ کافر کے مقابلے میں تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن میرے عزیزو، میں بس آخری بات کہتا ہوں کہ جب ہم حضور کے لیے یہ عزم کیے ہوئے ہیں کہ ہم جان دے دیں گے، ہم بیوی بچے قربان کر دیں گے، ہم مال لٹا دیں گے، ہم سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے، تو کیا حضور کے لیے ہم چھوٹی سی خواہش قربان نہیں کر سکتے؟ حضور کے لیے چھوٹی سی خواہش قربان نہیں کر سکتے؟ مثلا دیانتداری سے بتائیں، دیانتداری سے داڑھی منڈوانے سے کیا فائدہ ہے؟ کوئی مجھے بتائے کھڑا ہو کے کہ میرے داڑھی منڈوانے سے یہ فائدہ ہے۔ اور میں ڈاکٹروں کی رپورٹ پیش کرتا ہوں، میں ڈاکٹروں کی رپورٹ پیش کرتا ہوں، اطباء کی رپورٹ پیش کرتا ہوں، جس شخص کی 7 نسلیں داڑھی منڈوانے لگ گئی، 7 نسلوں تک داڑھی منڈوائی، آگے ان کی اولادوں میں نمرد پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ رپورٹ ہے ڈاکٹروں کی۔ اللہ پاک نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کائنات میں حسن و جمال کے پیکر محمد الرسول اللہ ہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ وہ کلام ہے جو رسول اللہ کے سامنے پڑھا گیا، اور یہ صرف جذبات میں آ کر کے نہیں پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، حضرت حسان بن ثابت پڑھ رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، کہا آفاق کہا گردی دام بس یار خوباں دی دام لیکن چیزیں تو دیگری۔ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، آسمان سے زمین تک پوری روئے زمین کو گھوما، دیکھا محمد الرسول اللہ جیسا حسین میں نے بھی نہیں دیکھا۔ کیا ہو گیا؟ ایک خواہش ہونا تو یہ چاہیے کہ رسول اللہ پر ہم خون کا آخری قطرہ بہا جائیں، سر سے پاؤں تک سراپا حضور پر قربان کر دیں۔ صحابی رسول ہیں، آخری سانس ہیں، آخری سانس۔ ایک صحابی پاس پہنچے، کیا حال ہے؟ کہا بس ایک ہی حسرت ہے، ایک ہی حسرت ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ حسرت یہ ہے میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میدان جہاد میں زخموں سے چور، میدان جہاد میں زخموں سے چور۔ کہا میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میرا دل یہ ہے کہ سامنے رسول اللہ کا چہرہ ہو، میں دیکھتا جاؤں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا جاؤں۔ آپ کو خبر ملی، آپ کو خبر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے تشریف لائے اور اس کے سرہانے پر آ کر کے کھڑے ہو گئے، سلام کیا، فرمایا زیاد بن سکن، جی یا رسول اللہ،
فرمایا آنکھیں کھولو میں آ گیا، فرمایا آنکھیں کھولو میں آ گیا۔ اللہ اکبر، آنکھیں کھولی اور زخموں کے ساتھ چور ہیں، تھوڑے سے آگے بڑھے، آپ کے قدمین مبارک میں اپنا سر رکھ دیا اور کہا یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ یا رسول اللہ، اس سے بڑھ کر کے اور کوئی خواہش نہیں، میری خواہش یہ تھی کہ جب میں جان دے رہا ہوں میری نگاہ آپ کے چہرے پر ہو، اللہ پوچھے کہ کیا لایا، میں کہوں کہ میں جان دے کر اس حال میں آیا کہ تیرے نبی کا چہرہ دیکھتے ہوئے آیا۔ ہمیں کیا ہے؟ ہم تو مجاہدوں کی اولاد ہیں، شہداء کی اولاد ہیں، ایسے عظیم المرتبت لوگوں کی اولاد ہیں۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم خواہشات کے غلام بن گئے، ہم اغیاروں کے ہاتھوں کے کھلونے بن گئے۔ یاد رکھو میرے عزیزو، امت مسلمہ تو وہ ہے جب کسی چیز پر کھڑی ہو جائے تو پھر دنیا کفر کو قدموں کے پر جھکانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ طے کر لو کہ آج کے بعد غلامی رسول میں سب کچھ ہے۔ غلامی رسول میں زمین میلا نہیں ہوتا، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر محمد رسول اللہ کی غلامی چلے گی، کسی اور کی غلامی نہیں چلے گی۔ ہمارا لباس بھی رسول اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا، ہمارا سر بھی رسول اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا، ہمارا چہرہ بھی رسول اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا، ہماری نماز، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری خوشی، ہماری غمی، سراپا ہم رسول اللہ کے ہیں، رسول اللہ ہمارے ہیں۔ پھر کس شان سے جائیں گے؟ جب جا رہے ہوں گے تو کہا جائے گا ہٹ جاؤ، راستہ دو، یہ رسول اللہ کا غلام آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایسا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔